ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھی، سورۃ النمل کی آیات پر درس ہو رہا ہے. آج آیت نمبر 20 سے چند آیتیں تلاوت کی ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور ملکہ بلقیس کا واقعہ بیان فرمایا. ارشاد فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ پرندوں کی حاضری لی تو فرمایا کیا بات ہے، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، الا یہ کہ وہ میرے سامنے کوئی واضح وجہ پیش کرے. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ. پھر ہدہد نے زیادہ دیر نہیں لگائی اور آ کر کہا کہ میں نے ایسی معلومات حاصل کی ہیں جن کا آپ کو علم نہیں، اور میں ملک سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لے کر آیا. انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم. میں نے وہاں ایک عورت کو پایا جو ان لوگوں کی بادشاہت کر رہی ہے اور اس کو ہر طرح کا ساز و سامان دیا گیا اور اس کا ایک شاندار تخت بھی ہے. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ. میں نے اس عورت کو اور اس کی قوم کو پایا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کے آگے سجدہ کرتے ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. اور شیطان نے ان کے اعمال ان کو یہ سمجھا دیا، مزین کر دیا شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. چنانچہ اس نے انہیں صحیح راستے سے روک رکھا ہے اور اس طرح وہ ہدایت سے اتنے دور ہیں. اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض. وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکال لاتا ہے. وَيَعْلَمُ
ما تخفون وما تعلنون، اور تم نے جو کچھ چھپایا اور جو کچھ ظاہر کرو وہ اس کو سب کو جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ تو وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہ آیت سجدہ ہے، یہ ہم نے سن لی، پڑھ لی، اس پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے، اس لیے درس کے بعد سب ساتھی سجدے کا اہتمام کریں۔ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں تم نے سچ کہا یا جھوٹ، بولنے والوں میں تم بھی شامل ہو گئے ہو۔ اذهب بکتابی ھذا، میرا یہ خط لے کر جاؤ، فالقہ الیہم، اور ان کے پاس ڈال دینا، ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون، پھر الگ ہٹ جانا اور دیکھنا وہ جواب میں کیا کرتے ہیں۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، چنانچہ ہدہد نے ایسا کیا اور ملکہ نے اپنی درباریوں سے کہا کہ سردارو، میرے سامنے ایک باوقار خط ڈالا گیا ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ سلیمان کی طرف سے آیا ہے اور وہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس میں لکھا ہے میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس تابع فرما بردار بن کر چلے آؤ۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، ملکہ نے کہا قوم کے سردارو، جو مسئلہ میرے سامنے آیا ہے اس میں مجھے فیصلہ کن مشورہ دو۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں کسی مسئلے کا حتمی فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو۔ قالوا نحن اولو قوۃ واولو بأس شدید، انہوں نے کہا ہم طاقتور ہیں اور ڈٹ کر لڑنے والے لوگ ہیں۔ والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، آگے معاملہ آپ کے سپرد ہے، آپ دیکھ لیں کہ کیا حکم دیتی ہیں۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون، ملکہ بولی حقیقت یہ ہے بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب کر ڈالتے ہیں اور اس کے باعزت باشندوں کو ذلیل کر کے چھوڑتے ہیں، اور یہی کچھ یہ لوگ بھی کریں گے۔ وانی مرسلۃ الیہم بہدیۃ فناظرۃ بما یرجع المرسلون، میں ان کے پاس ایک تحفہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھو کہ ایلچی کیا جواب لے کر واپس آتے ہیں۔ فلما جاء سلیمان، جب وہ ایلچی سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے، قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کیا تم مال سے میری امداد کرنا چاہتے ہو؟ اس کا جواب یہ ہے اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہارے پاس ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، البتہ تم ہی لوگ اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو۔ یہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ بڑی تفصیل سے بیان کیا، جہاں تک میں نے آیات تلاوت کی، ترجمہ کیا، اس کے بعد بھی ابھی یہ کچھ باقی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سلطنت اور حکومت ایسی عطا فرمائی جو آج تک کسی کو نہیں دی، انسانوں پر ہی نہیں، جنات پر، ہواؤں پر، پرندوں پر، جانوروں پر، سب پر۔ تو ایک مرتبہ تخت پر تشریف لے کر جا رہے تھے تو راستے میں ہدہد کے بارے میں پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے؟ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا بات ہے؟ میں اس کو نہیں دیکھ رہا، یا وہ واقعتاً غائب ہے، میری نظر میں نہیں ہے، چھپا ہوا کہیں بیٹھا ہے، یا وہ غائب ہے، نہیں ہے یہاں موجود۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جو حکومت چلائے، جو سلطنت چلائے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی رعایا کا خیال بھی رکھے، اور رعایا کا خیال یہاں تک کہ یہاں ہدہد کا ذکر کیا خاص طور پر۔ یہ چھوٹا سا پرندہ ہے، دیکھا ہوگا آپ نے، لمبی چونچ ہوتی ہے، سر پہ تاج ہوتا ہے، کمزور سا پرندہ ہے،
باقی کسی کا نہیں پوچھا. ان کی نظر میں سب لوگ موجود ہیں, لیکن ایک بندہ حاضری کے وقت موجود نہیں, وہ ہدہد ہے. نظر ایسی ہے اپنی رعایا پر, اپنے سارے لوگوں پر, کہ کون بندہ کس وقت موجود نہیں. اور یہی محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ, یہی آپ کے خلفاء کا معاملہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گلی میں گشت کیا کرتے تھے کہ کہیں کوئی پریشان حال ہے, کہیں کوئی بیمار ہے, کہیں کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو اس کا مسئلہ حل کیا جائے. یہ حکومت اور سلطنت والے کی ذمہ داری ہے. اور پھر حکومت کسی کی بڑی ہے, کسی کی چھوٹی ہے. تو کچھ لوگوں کی اپنی ذاتی کام ہوتے ہیں, اپنی فیکٹری ہے, اپنی دکان ہے, اپنا کام ہے, وہاں لوگوں کو رکھا ہوا ہے, ان کا خیال رکھے, ان کی دیکھ بھال کریں, یہ ان کی ذمہ داری میں آتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظر سب پر ہے, اور جو ضعیف ہے اس پر بھی نظر ہے, یہ ذمہ داری میں آتا ہے. لیکن آج تو کیا کہنا, حکومت کے سامنے حالات بھی آتے ہیں, یہاں تو بڑے بڑے لوگ بھی ان کی نظروں سے غائب ہوتے ہیں. کمزور لوگوں کا کیا کہنا. اور اس وقت جو سیلابی صورتحال ہے وہ سب لوگوں کے سامنے ہے کہ کتنا حکومت ان کو دیکھ رہی ہے. یہ حکومت کی ذمہ داری میں آتا ہے, یہ بتایا گیا ہے, طریقہ ہے سلطنت کا, ایک ایک کا خیال رکھا گیا. کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ مشہور ہے کہ اگر کسی بکری کو کسی بھیڑیے نے پھاڑ ڈالا تو عمر سے سوال ہوگا کیوں کیا ایسا, تیری سلطنت کے اندر ایسا کیوں ہوا. انسانوں کی بات نہیں ہو رہی, جانوروں کی بات ہو رہی ہے. تو بہرحال یہ ذمہ داری ہے ان کی, وہ نہیں پوری کر رہے تو ہم تو اپنی ذمہ داری پوری کریں. تو بہرحال یہ اس ہدہد کا اس لیے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ صفت عطا فرمائی ہے کہ یہ زمین کے اندر نیچے تک دیکھ سکتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ پانی کہاں ہے. یہ پرندہ ایسا اللہ تعالیٰ نے بنایا, اور یہ ساتھ اسی لیے رہتا تھا جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اترنا ہوتا تو یہ پہلے دیکھ کر بتا دیتا کہاں پانی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وقت اترنا تھا, اس لیے اس کو دیکھا کہ موجود نہیں ہے, یہ کہ یہ ہوگا تو یہ بتائے گا کہ کہاں پانی ہے, تاکہ اس حساب سے وہاں پر اترا جائے اور وہاں پانی ملے گا اور ضرورت پوری ہو جائے گی. یہ اللہ تعالی نے اس کے اندر خاصیت رکھی. اور ساتھ ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بھی اعلان فرما دیا, یہ فرمایا نسبت اپنی طرف کی, میں تو ایسا تو نہیں کہ وہ موجود ہے لیکن میں نہیں دیکھ رہا. بڑے لوگوں کی بڑی باتیں. دوسرے کی طرف نسبت نہیں ہے کہ وہ غائب ہے, یہ پہلے نہیں کہا, پہلے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے مجھے نظر نہیں آ رہا ہو, موجود تو مجھے نظر نہیں آ رہا, یا واقعتاً موجود نہیں. کہ کسی بھی بات کی نسبت سب سے پہلے اپنی طرف کرتے ہیں کہ کہیں غلطی میرے اندر تو نہیں ہے, کہ میری کہیں کمی ہو, میرے اندر کوئی ایسی بات ہو جس کی وجہ سے آگے والا معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا. آج معاملہ الٹ ہے, ہم اپنی طرف نسبت نہیں دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہیں. بدگمانی کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے. عورتوں کو بھی خوب سمجھنا چاہیے, مرد بھی آج کل اس مرض میں بہت زیادہ مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں. دیکھ کر فیصلے ہو رہے ہیں ہمارے, اور دیکھ کر دوسرے کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں, اپنے بارے میں نہیں. اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم تو بہت اچھے ہیں, دوسرے کے بارے میں دیکھ کر فیصلہ ہو رہا ہے اور بدگمانی ہو رہی ہے. یہاں سمجھایا جا رہا ہے نظر اپنے اوپر رکھو پہلے, کہیں میرے اندر تو خامی نہیں, میری نظر تو خراب نہیں ہے, میں دیکھنے کا انداز اور زاویہ تو تبدیل کیے ہوئے نہیں بیٹھا, میرے دل کے اندر تو کوئی ایسی گڑبڑ نہیں کہ میری زاویہ نگاہ کے اندر جو کچھ نظر آ رہا ہے میں اپنے دل میں خود سوچ سمجھ کر اس کے بارے میں فیصلہ کر رہا ہوں. یہ بڑی اہم بات ہے. تو بہرحال کچھ دیر کے بعد وہ حاضر ہو گیا. اچھا, حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یا تو میں اس کو سخت سزا دوں گا یا ذبح ہی کر ڈالوں گا. کہ کیوں غیر حاضر ہے, بتایا کیوں نہیں. ہاں, الا یہ کہ میرے پاس کوئی دلیل لے کر آئے, کوئی واضح اس کے پاس ثبوت ہو تو پھر بات مانیں گے, اس کی واضح ثبوت لے کر آئے. کچھ دیر کے بعد وہ حاضر ہو گیا, اور آتے ہی اس نے فوراً اپنا مدعا رکھ دیا کہ میں کہاں تھا. اور اس نے آتے ہی کہا کہ میں آپ کے پاس ایسی بات کی خبر لے کر آیا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں. یعنی پرندوں کو بھی پتا ہے کہ پیغمبر کو بھی وہی بات معلوم ہوتی ہے جو اللہ بتلا دے, ہر بات معلوم نہیں ہوتی. پرندے کو بھی پتا ہے, اس لیے وہ آ کر یہ بات کر رہا ہے. اور پہلے عرض کر دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان پرندوں کی باتیں سمجھتے تھے اور قرآن نے ذکر کر رہا ہے. اس کو بھی پتا ہے کہ ان کو معلوم نہیں, میں دیکھ کر آیا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ وہاں کیا حالات ہیں.
اور کہا کہ میں قوم سبا سے آیا ہوں. یہ یمن کا علاقہ تھا. یمن کے علاقے میں یہاں پر ایک عورت کوئی حکومت تھی جس کا نام تاریخ میں بلقیس لکھا ہے. اس عورت کی حکومت تھی. تو یہ جب وہاں گیا تو وہاں اس کو نظر آیا کہ یہ لوگ بجائے اس کے کہ اللہ کی عبادت کریں, یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بجائے شیطان کی عبادت کر رہے ہیں. شیطان کے کہنے میں آ کر سورج کی پرستش کر رہے ہیں, سورج کے سامنے جھک رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی بتا دیا کہ وہ عورت کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت دے رکھی ہے, سلطنت دے رکھی ہے, وہ بڑی اعلیٰ قسم کی ہے. اس کے پاس بھی ایک بڑا تخت ہے, اس کا تخت بھی بڑا عالیشان تھا, تخت تھا اس کے پاس بھی, اور اس کے پاس ہر قسم کا دنیاوی مال بھی تھا. لیکن دنیاوی اعتبار سے تو اتنے اونچے, اور آگے کیا کہہ رہا ہے, لیکن دینی اعتبار سے اتنے گرے ہوئے کہ وہ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں, سورج کو سجدہ کر رہے ہیں. ایک عقل مند آدمی کہتے نہیں عقل والا ہے, بعض مرتبہ یہ سمجھتے یار عقل تھی, ان کو سمجھ کیوں نہیں آیا. عقل ہی نہیں چلتی ہر جگہ پر, عقل نہیں چلتی ہر جگہ پر. کہیں کہیں عقل جا کر ختم ہو جاتی ہے, جہاں جا کر عقل جا کر رک جاتی ہے وہیں سے وحی کی ابتدا ہوتی ہے. سمجھایا جا رہا ہے عقل سے بندہ نہیں پہنچ سکتا, وحی کا محتاج ہونا پڑے گا. اپنی عقل کو وحی کے تابع کر لو, انسان سیدھے راستے پر آ جائے گا. جب اپنی عقل کے پیچھے چلے گا راستے سے ہٹ جائے گا, گمراہ ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. اور آج سب سے بڑا حملہ ہم پر یہ کیا جا رہا ہے. یہ ایسی بات نہیں, حملہ کیا جا رہا ہے اور شدت سے کیا جا رہا ہے. آج کی ہماری نوجوان نسل ہمارے ہاتھوں سے نکل کر غیروں کی ہوتی چلی جا رہی ہے. جو اس وقت سوشل میڈیا کا سب سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں وہ اتنے ہی زیادہ گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. عقلی باتیں یہ ذہن میں یوں آتا ہے, یہ عقل تو تسلیم نہیں کرتی, عقل تو مانتی نہیں, ایسے کیسے ہو سکتا ہے. عقلی سوال, اور عقلی سوال کر کے انسان کو پریشان کر دیا. وہ جب عقل کے دائرہ کار میں آتا ہے اور سمجھتا ہے عقل میں نہیں آ رہا, اور راستے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے. یہاں تو بھائی عقل کی چلتی ہی نہیں ہے, یہاں تو عقل کی چلتی ہی نہیں ہے. سمجھ لینا چاہیے یہ مسئلہ بھی اچھے طریقے سے. عقل ہی سب کچھ نہیں, عقل ہی سب کچھ ہوتی تو وہی نازل نہ ہوتی. انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو اعضاء دیے, ہر اعضاء کی ایک خاص حد ہے. اس حد تک یہ ہمیں علم دیتا ہے, اس کے آگے علم نہیں دیتا. اس آنکھ کے ذریعے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے, آنکھ سے دیکھ کر ہمیں پتہ چلتا ہے, آنکھ سے بہت چیزوں کا پتہ چلتا ہے. انسان ہے, جانور ہے, اور یہ انسان ہمارا جان پہچان والا ہے یا نہیں ہے, اس کی شکل کیسی ہے, یہ ساری آنکھ بتاتی ہے. آنکھ پورا جائزہ لے کر بتاتی ہے, ہر چیز بتاتی ہے. یہ ہمارے سامنے کیا کیا چیزیں موجود ہیں, دیوار ہے اور دیوار کے ساتھ آگے بہت پنکھے لگے ہوئے ہیں, یہ ہے وہ ہے, سب کچھ یہ آنکھ کا دائرہ کار ہے. آنکھ بتاتی ہے. زبان بھی بتاتی ہے, زبان کا بھی ایک علم ہے. زبان پہ چیز رکھو بتاتی ہے زبان میٹھی ہے کھٹی ہے. یہ زبان کا کمال ہے. اللہ نے اس کے اندر ایسا خاص قسم کا پٹھا بچھا رکھا ہے, ادھر رکھتے جاؤ ادھر زبان فوراً دماغ کو پیغام دیتی ہے. ایسا ہے, فوراً پتہ چلتا ہے. رب تعالیٰ کی قدرت ہے. یہ ایک الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اس کے اندر زبان کے اندر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرشمہ قدرت ہے. ہمارے کان ہے, یہ بھی اس سے بھی پتہ چلتا ہے. کان سے سن کر ہمیں پتہ چلتا ہے, اور کان سے ہم سن کر پتہ چلتا ہے یہ کس کی آواز ہے. انسان کی ہے, جانور کی ہے. جانوروں میں بھی کون سا جانور بول رہا ہے, انسانوں میں مرد ہے, عورت ہے, بچہ ہے, بوڑھا ہے, جاننے والا ہے, نہیں جاننے والا. کان بتاتا ہے یہ آپ کا. ہاتھ ہے, ہاتھ بھی بتاتا ہے یہ چیز گرم ہے یا یہ چیز ٹھنڈی ہے, یہ چیز سخت ہے یا یہ چیز نرم ہے. ہاتھ بتاتا ہے آپ کا. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے. اب جو زبان کا کام ہے, زبان تب کام کرے گی جب منہ کے اندر کوئی چیز رکھی جائے. ٹیبل پر کوئی چیز رکھی ہے, زبان نہیں بتا سکتی ذائقہ کیسا ہے. زبان کی حد ہے, اس حد کے اندر یہ کام کرے گی, اس کے باہر کام نہیں کر سکتی. اس کے آگے حد کیا ہے, اس کے آگے حد ہے ہمارے ہاتھ کی. یہ ہاتھ, یہ ہماری حد آگے تک ہے. جہاں تک ہاتھ جاتا ہے وہاں تک ہاتھ بتاتا ہے, اور ہاتھ کا بھی مخصوص کام ہے, وہی بتائے گا. ہاتھ ذائقہ نہیں بتا سکتا اس چیز کا ذائقہ کیسا ہے. ہاتھ لگا کے دیکھ لے کیسا ذائقہ, نہ بتائے گا. نہیں, گرم ہے سرد ہے بتائے گا, سخت ہے نرم ہے بتائے گا. یہ ہاتھ کا بھی ایک حد ہے, اس حد میں رہے, جہاں تک ہاتھ ہے وہیں تک کام چلے گا. آنکھ ہے, اس کے آگے آنکھ کی حد ہے, جہاں تک ہماری نظر جاتی ہے, سامنے دیوار نہ آ جائے, جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک آنکھ بتائے گی کہ یہ چیز ایسی ایسی ہے. یہ آنکھ کا کام ہے, یہ آنکھ نے بتاتا ہے. لیکن آنکھ یہ نہیں بتائے گی سخت ہے نرم ہے, یہ نہیں بتائے گی گرم ہے ٹھنڈی ہے, یہ نہیں بتاتی یہ آنکھ.
آنکھ دوسری چیزیں دیکھ کر بتاتی ہے کہ ہم اس کو پہچانتے ہیں نہیں پہچانتے، یہ انسان ہے جانور ہے، جانوروں میں کون سا جانور ہے، انسانوں میں سے مرد ہے عورت ہے بچہ ہے بوڑھا، یہ بتاتی ساری چیزیں آنکھ بتا رہی ہے. لیکن آنکھ کی حد ہے، اس دیوار کے پیچھے کیا ہے یہ آنکھ نہیں بتا سکتی. اس کے آگے حد ہے کان کی. دیوار کے پیچھے کوئی بات کر رہا ہو تو ہمیں پتہ چلتا ہے کون ہے. دیوار کے پیچھے سے آواز آ رہی ہے کان بتاتا ہے. یہ سب چیزیں یہ کان بتا رہا ہے. لیکن کوئی بھی آدمی یوں کہے کہ میں زبان والا کام ہاتھ سے لے لوں ممکن نہیں ہے، کیونکہ پاگل ہو گیا. اس کو پاگل خانے میں جمع کرایا جائے. اب اس کے آگے جا کر عقل ہے. عقل کیا ہے؟ عقل بتاتی ہے یہ سامنے ہمارے دیواریں کھڑی ہیں، یہ ستون کھڑے ہیں، یہ پنکھے ہیں، یہ لائٹ ہے. نہ ہاتھ بتائے گا، نہ زبان بتائے گی، نہ آنکھ بتائے گی، نہ کان بتائے گا کیسے بنا. اس نے نہیں بتانا، ان کا کام ہی نہیں ہے. یہ چیز کیسے تیار ہو گئی یہ عقل بتاتی ہے. اس کو بنانے والے نے بنایا، یہ کیسے بنا، اس کے اندر سیمنٹ استعمال ہوا، یہ پتھر کہاں سے آیا کیسے آیا. عقل انسان کی کام کرتی ہے، عقل بتاتی ہے. ان ہم میں سے ہر چیز کی حد ہے. زبان کی حد ہے، آنکھ کی حد ہے، کان کی حد ہے، ہاتھ کی حد ہے، عقل کی بھی حد ہے. عقل بھی ایک جگہ جا کے رک جاتی ہے. یہ سب کچھ تو بتا دے گی، لیکن اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، اس دنیا کے اندر رہنا کیسے ہے، یہ عقل نہیں بتاتی. جہاں جا کر عقل کی انتہا ہو جائے وہاں اللہ کی وحی نازل ہونا شروع ہو جاتی. اس لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع ہوا کہ انسان اپنی عقل سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. اللہ نے وحی نازل فرمانا شروع کی، اللہ نے کتابیں نازل فرمائی، انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ آیا تاکہ امت کو ہدایت ہو کہ اس نے کس راستے سے کہاں تک کیسے جانا ہے. اس لیے قرآن کریم میں ایٹم بم بنانے کا طریقہ نہیں بتایا. آپ نے پنکھا کیسے بنانا بتایا نہیں ہے، موبائل کیسے بنے گا نہیں بتایا. یہ کیوں؟ یہاں تک انسان عقل سے پہنچ سکتا تھا، جہاں تک انسان عقل سے پہنچ سکتا تھا قرآن نے نہیں چھیڑا، شریعت نے نہیں چھیڑا. ہاں جہاں انسان عقل سے نہیں پہنچ سکتا تھا وہاں قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا. اب وہاں عقل کو قرآن کے تابع کرنا پڑے گا، اور جو اپنی عقل کو قرآن کے تابع کر لے وہ اللہ کا فرما بردار مسلمان. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھی اچھی بنائے، دنیا بھی مزیدار بنا دیتے، جنت بھی عطا فرما دیتے. اور جو اپنی عقل چلائے، رب کا حکم آیا، قرآن آیا، حضور کی سنت آئی، عقل چلانا شروع کر دی کہ میری عقل میں سمجھ نہیں آتا، مجھے اس کی لاجک بتاؤ. لاجک کہاں سے لے کر آئے آپ کی عقل وہاں تک جا ہی نہیں سکتی. آپ لاجک کے چکر میں پڑے ہوئے ہو. گھر کے اندر ایک ملازم رکھا ہم نے کہ گھر کے سودا سلف تو نے لے کر آنا، اور ہم نے اس کو کہا ایک کٹا چینی کا لے کر آ جا. تو چینی کا کٹا لینے جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ وہ چلا جائے گا چپ چاپ. اور اگر اس نے آگے سے سوال کیا صاحب چینی کے کٹے کی کیا ضرورت ہے، 2 تو بندے ہو تم، 1 کلو چینی منگوا لو نا. آپ کیا بولیں گے اس کو کہ تو بڑا ہے، اپنا کام سے کام رکھ، جو کام کا ہے وہ کر، حکمتیں مت پوچھ. گھر کے اندر یہ طریقہ ہے. ملازم رکھا ہے گھر، اور آپ نے اپنی دکان پر سامان منگوایا، کہا صاحب اتنا سامان کیوں منگوا لیا؟ کہ تو ملازم ہو، ملازم ہی رہے، سیٹ بننے کی کوشش نہ کر. ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دنیا کے اندر ایک انسان سے پوچھ نہیں سکتا، حکمت نہیں پوچھ سکتا. مولا سے حکمت کیوں پوچھتے ہو پھر؟ وہاں تک تو عقل پہنچ ہی نہیں سکتی، وہاں تک تو عقل جا ہی نہیں سکتی. اور اس عقل کے ترازو میں اگر رب کے قرآن کو تولنے کی کوشش کرو گے اور یہ سمجھو کہ میں اس کو تول لوں تو یہ عقل برباد ہو جائے گی. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے سونار کے بعد چھوٹا سا ترازو ہوا سے بھی حرکت کرتا ہے. کوئی کہے میں اس میں پہاڑ تولوں گا، لوگ کہیں گے تیری عقل پر پردہ پڑ گیا، پہاڑ نہیں تولا جا سکتا، یہ ترازو ہی ٹوٹ جائے گا. یہ عقل کے ترازو میں جو قرآن کو تولنے کی کوشش کرے گا وہ بھی عقل خراب ہو جائے گی. اس لیے عقل بڑی ہو. کیسے بڑے بڑے لوگ معاشی اعتبار سے مستحکم، فوجیں مستحکم، زندگیاں مستحکم ان کی، بڑے حکومت کرنے والے، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی، جب انہوں نے رب تعالیٰ کے احکام کو چھوڑا تو پھر سب کچھ ان کا ستیہ ناش ہو گیا، برباد ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، رب کے سامنے نہ چل سکا. یہاں بھی اس نے ہدہد نے ذکر کرتے ہوئے بڑا اہم بات کی. ایک طرف تو کہا کہ ان کو سب کچھ دے دیا گیا، وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور آگے یہ کہہ رہا ہے وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ. یہ لوگ سجدہ کر رہے ہیں سورج کو، یہ نہیں کہ یعبدون، سجدہ کر رہے ہیں سورج کو. عبادت کا لفظ استعمال نہیں کہ سجدے کا لفظ کیا، کہ سجدے کے ذریعے ہی اصل مقصد حاصل ہوتا ہے، اور سجدہ صرف اللہ ہی کو ہو سکتا ہے. یہ تو سورج کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، یعنی اتنی گیری پڑی ہے کہ سورج کے سامنے سجدہ کر رہی ہے. ویسے تو سب کچھ اس کے پاس موجود ہے. اور پھر ساتھ ہی کہنے لگا کہ شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، پیسہ آ گیا، دولت آ گئی، اس لیے بھٹک گئے. اور بھٹک کر آگے کیا کہہ رہا ہے؟ آگے کہہ رہا ہے اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ جو چھپی ہوئی چیزیں بھی نکالتی ہے آسمانوں اور زمینوں، کیونکہ اس کا تعلق بھی چھپی ہوئی چیز سے تھا.
اس کا تعلق کیا ہے؟ یہ پانی دیکھتا ہے زمین کے اندر چھپی ہوئی چیز، وہی بات لے کر آیا کہ میرا کام میں چھپی ہوئی چیز، اس کو اشارہ کیا. یہ تو اللہ بتانے والے ہیں کہ چھپی ہوئی چیز کہاں پر ہے، آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے. جو انسان چھپائے، جو کچھ ظاہر کرے، سب اللہ جانتا ہے. تو سجدہ بھی اسی کو روا ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں. جب اس نے اپنی دلیل سب دے دی اور یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی معبود ہے، وہی عرش عظیم کا مالک ہے، اس لیے مجھے دیر ہو گئی، میں یہ سب کچھ دیکھ کر آیا اور آپ کو آ کر اطلاع دی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا دیکھ لیتے ہیں، تو سچ بول رہا ہے یا تو بھی آج کل جھوٹ بول رہا ہے؟ اپنے ملازم پر، اپنے ماتحت پر اعتماد بھی ہو تو تھوڑا ساتھ اس کی نظر بھی اس پر ہونی چاہیے. ہر بات اس کی ماننے والی نہیں ہوتی کہ یہ سچی بول رہا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا ہمیشہ سے تعلق رہا، آج تک سچی بولا ہے، لیکن بعض معاملات میں تھوڑا سا بدگمانی بھی ہونی چاہیے. بدگمانی سے مراد یہ نہیں کہ ہر بات ہی مانو، تفتیش بھی کرو، یہ سچ بول رہا ہے یہ غلط بول رہا ہے. یہ اولاد کی تربیت میں بڑی اہم بات ہے. بعض لوگ اپنی اولاد کو چھوڑتے تو مجھے اپنی اولاد پر بڑا اعتبار ہے، اور جس دن جا کر وہ جھنڈے گاڑتا ہے اس دن پتہ چلتا ہے بڑا اعتبار تھا. وہ جھنڈے وہی گاڑے گا جو پتہ چل جائے گا کہ جھنڈا گاڑ دیا. اب جا کر اعلان ہو گیا کہ یہ صاحب چلے گئے تھے عدالت میں، وہاں سے کورٹ میرج کر کے آ گئے ہیں، بچی بھی نکل گئی تھی، وہ کورٹ میرج کر کے آ گئی ہے. کہ بڑا اعتماد ہے، ہم نے اپنے بچوں کو سب کچھ، سب فیسلٹیز دی ہوئی ہیں ہم نے اپنے بچوں کو، ہم ان کو سب کچھ دینا چاہتے ہیں، ہم تو محروم رہے، ان کو محروم نہیں رکھنا چاہتا. دو جی دو ہم محروم رہے، نعوذ باللہ محروم رہے. ماں باپ نے پرورش کیا آپ کو، رب نے سب کچھ دے دیا، یہ محروم زندگی گزاری انہوں نے، اتنے بڑے کڑیل جوان ہو گئے، اتنے بڑے بن گئے، ان کی شادیاں ہو گئی، اور اب یہ اپنے بچوں کو سب کچھ دینا چاہتے ہیں، اور سب کچھ میں دنیا ساری دینا چاہتے ہیں. دنیا ساری کیا دینا؟ سب کچھ دے دو، برباد ہو تباہ ہو، دیتے رہو ان کو اینڈرائڈ موبائل لے کر دے دو، ان کو لیپ ٹاپ دے دو، نہ ان کی نگرانی کرو، کرنے دو جو کچھ ہو رہا ہے. ایسے ماں باپ خوب اپنی اولاد کے لیے جہنم کا راستہ سیدھا کرتے ہیں. اولاد پر نظر رکھو، ضرورت ہے اس کو ضرورت ہے واقعات اینڈرائڈ موبائل کی، اس کو ضرورت ہے لیپ ٹاپ کی، اس کے ساتھ نیٹ کا کنیکشن بھی موجود ہے، اپنے سامنے بٹھا کر کام کراؤ. دیکھو نظر رکھو اس کے اوپر. کہا جی میں اکیلا تنہائی میں بیٹھوں گا، تنہائی میں نہیں بیٹھنے کی اجازت تجھے. کیوں تنہائی میں بیٹھے گا؟ ہمارے سامنے بیٹھ کر کام کر. یہ یہاں آپ کہیں جی، وہ بچہ کہے جی مجھے بڑا اعتماد نہیں، بیٹا اعتماد تو ہے لیکن نظر بھی رکھنی پڑتی ہے. حکم ہے ہمیں، اعتماد ہے بچے کے اوپر، اعتماد بھی ہے لیکن نظر بھی رکھو کہیں گڑبڑ تو نہیں ہو رہا، کہیں یہ بچپن کے اندر ابھی سنجیدگی والی عمر نہیں آئی، کہیں جذبات میں بہک نہ جائے، کہیں راستے سے اتر نہ جائے. ایک وقت تک اس کے اوپر نظر رکھنی پڑتی ہے، پھر جس وقت وہ بن گیا تو پھر نظر نہیں، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتا ہی چلا جائے گا. تو یہ نظر رکھیے. اس لیے فرمایا ہم جانچیں گے، دیکھیں گے کہ کیا یہ تیری بات صحیح ہے یا نہیں. تو کیسے جانچیں گے؟ فرمایا میرا خط لے کر جاؤ، اور میرا خط لے جا کر تو اس ملکہ کے سامنے ڈال دے، اور پھر وہاں ہٹ جانا، وہیں نہ رہنا، تھوڑا سا دور ہو جانا. اتنا دور بھی نہ ہونا کہ ان کی باتیں سمجھ میں نہ آئے، اتنا ہونا کہ آپس میں گپ شپ کیا کر رہے ہیں، اب میرا خط دیکھ کر وہ کیا پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ان کی طرف سے جواب کیا آتا ہے، وہ آ کر بتاؤ. یہ خط لے کر چلا گیا، اور خط کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا لکھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکھا انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. بس یہ خط اتنا ہی تھا، اور اتنا مختصر اور اتنا جامع ہے کہ اگلا بندہ ہل گیا. بڑوں کا خط ایسا ہی ہوتا ہے، مختصر ہوتا ہے، جامع معنی ہوتا ہے، ہماری طرح لمبی لمبی باتیں نہیں ہوتی. سب سے پہلے تو اپنا تعارف کرا دیا کہ میں کون ہوں، میرا خط کس کی طرف سے آیا. خط لکھنے والے کا اصول ہے کہ اوپر اپنے آپ ظاہر کرے کہ کس کی طرف سے خط ہے. ایک تو ہے میں آپ کو جانتا ہوں، پتا ہے کہ فلانے کا خط آیا اور ہمیں پتہ چل گیا، لیکن جانتا ہی نہیں. اب پتہ چلے، پتہ ہی نہیں، نام نہیں، سارا پڑھو، آخر میں جا کے کہیں نام لکھا ہوتا ہے فلانا آدمی. نہ، یہ خط کا اصول نہیں. خط کا اصول شروع کے اندر نام لکھو اپنا، شروع میں اوپر ایک طرف کونے میں نام لکھ دے، پتہ چل جائے فلاں صاحب کا خط ہے، پہلے ہی پہچان ہو جائے، آگے پڑھنے میں آسانی ہو جائے، سمجھنے میں آسانی ہو جائے. اس لیے پہلے ہی انہ من سلیمان، یہ سلیمان کی طرف سے خط ہے. اور کس سے شروع ہو رہا ہے؟ یہ شروع ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. یہ سورج کی عبادت کرنے والوں کو، سورج کے سامنے جھکنے والوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ اللہ ہی کے نام سے ہم شروع کر رہے ہیں. اور اللہ کون ہے؟ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. تعارف کرا دیا اللہ کی ذات کا کہ اللہ ہی کے نام سے شروع ہوگا. اور آگے فوراً یہ فرما دیا اللہ تعالی علیہ، میرے مقابلے میں زور نہ کرنا، کہیں تکبر میں آ کر میرے سامنے آ جاؤ، ایسا نہ کرنا. واتونی مسلمین، میرے سامنے فرما بردار ہو کر آ جاؤ. اب جب اس کے سامنے خط پہنچا، اس نے جا کر حضور نے ڈال دیا. اس نے دیکھا خط تو اس نے اپنے سرداروں کو کہا کہ انی القی الیہ کتاب کریم. سمجھدار خاتون تھی،
جذباتی نہیں. خواتین جذباتی زیادہ ہوتی ہیں, سمجھنا چاہیے. جو بات آئی فوراً ہی جذباتی فیصلہ. جذباتی فیصلہ ہمیشہ انسان کو نقصان دیتا ہے. مرد بھی بات جذباتی بہت ہیں, منٹ کے اندر آپے سے باہر. تحمل بھی کوئی چیز ہوتی ہے, علم بھی کوئی چیز ہوتا ہے, صبر بھی کوئی چیز ہوتی ہے, وہ اپنے اندر رکھنی چاہیے. مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز دی ہے, اپنے اندر تحمل پیدا کرے. یہ تو خاتون ہے, اور اس کے بعد سلطنت ہے. ایسا نہیں کہ بپھر گئی ہو کہ کس نے بھیج دیا خط, دیکھیں ہم اس کو, فوجی تیار کرو, نکلو. نہ سب کچھ ہے اس کے پاس. اب خواتین کو سمجھنا چاہیے شوہر کے مقابلے میں کیسی آ جاتی کہ ایسی کی تیسی تیری, میرے بھائی ہے, میرا ابا ہے, دیکھ لیں گے تجھے آ کر. تو یہ جب اندر جیل میں بند کروائیں گے, تھانے دار بلائے گا تو یہ پتہ چل جائے گا میرے فلانے سے تعلقات ہیں, بڑا آیا میرے سامنے آ کر بات کرنے والا, لو بھائی بات ختم, وہی ختم ہو گئی کہانی. جذباتی نہیں, جذباتیت سے ہمیشہ گھر برباد ہوتا ہے. گھر برباد ہوتا ہے. سمجھدار خاتون کبھی اپنا گھر برباد نہیں کرتی. سمجھدار خاتون نہ اپنا گھر برباد کرتی ہے, نہ اپنی بچی کا گھر برباد کرتی ہے. یہ ذہن میں رکھیں. آج ہماری مائیں بعض ایسی ہیں, بعض تو ماشاءاللہ سمجھدار ہیں, بعض ایسی ہیں جو گھر برباد کر رہی ہیں اپنی بچیوں. نہ ہرگز ایسا نہ کرو, ہرگز ایسا نہ کرو. نہ دنیا میں چین ہوگا نہ آخرت میں پکڑ ہے. ایسا نہیں کہ ہم کہیں پکڑ نہیں, پکڑ ہے, اور جواب دینا پڑے گا کل, اور جواب نہیں بن پائے گا تو سزا بھگتنا پڑے گی. اس لیے جذباتیت میں فیصلہ نہیں, ہمیشہ سمجھداری میں فیصلہ کرنا چاہیے. یہ سمجھدار تھی, اس لیے یہ بھی ساتھ کہا کہ یہ کوئی خط وط ایسا نہیں آیا. اس نے خط پڑھتے ہی اندازہ لگا لیا کہ بڑے کریم اور عزت کا خط آیا ہے, بڑا اہم ہے, معمولی چیز نہ سمجھو اس کو کہ عام لوگوں کی طرف سے خط آیا ہو. نہ ایسا کوئی نہیں ہے یہ بندہ, یہ کوئی اہم انسان ہے. تو لہذا مشورہ دو مجھے. اب خود بھی فیصلہ نہیں کیا, مشورہ لیا, یہ بھی اس کی سمجھداری کی بات ہے. مشورہ ابھی سے نہیں, پہلے سے چلا آ رہا ہے. جتنے بھی لوگ سمجھدار ہیں وہ ہمیشہ مشورہ کر کے قدم بڑھاتے ہیں. آج ہم مشورہ کرنے کی ترغیب ہی نہیں کرتے کہ مشورہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ مشورہ کیا. اس پر میں بڑی تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں کہ شوہر کو آ کر بیوی سے مشورہ کر لینا چاہیے, اہمیت دے بیوی کو. بسا اوقات اس کی زبان سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جو ہمارے لیے راستہ نکال دیتی ہے. ایسی بات بعض خواتین بڑی سمجھدار ہوتی ہیں ماشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں کبھی. اس لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر باہر کی آپ کی کوئی پریشانی ہے, اس پریشانی کی وجہ سے گھر میں اگر غصہ نہیں اتارو, بیٹھ کر اپنی بیوی کو بھی کچھ بتا دو کہ یہ مسئلہ ہے, تمہارے ذہن میں کیا آتا ہے, کیا ہونا چاہیے. وہ کوئی اچھا مشورہ اس کے سامنے آ سکتا ہے کہ وہ بات کوئی ہمیں بتا دے جس سے معاملہ حل ہو جائے. تو اس لیے مشورہ بڑی اہم چیز ہے کہ اپنی زندگی کے اندر مشورے کو رکھنا چاہیے. اس نے مشورہ کیا, ایسا نہیں ہے کہ چڑھائی کر دی, آرڈر جاری کر دیا. نہ, اس نے کہا کہ مشورہ دو مجھے میرے کام میں, اور یہ بھی ساتھ کہا کہ میں کوئی بھی کام طے نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو. تم سب لوگ تم ہوتے ہو, سب کے سامنے میں مشورہ کرتی ہوں, مشورہ کرنے کے بعد پھر میں فیصلہ کرتی ہوں. اس لیے اب تم بتاؤ کیا ہے. تو اب اس کے جو وزراء تھے, مشیر تھے, انہوں نے کہا ہم تو بڑے زور آور ہیں, لڑائی کے اندر بھی بڑے سخت ہیں, آرڈر کرو چڑھائی کر دیتے, ہم طاقت والے زور آور ہیں. یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں, تم حکم دو گی ہم چڑھائی کر دیں گے. لیکن آگے ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ معاملہ تمہارے سپرد ہے, تیری مرضی, جو تو کہے گی ہم اس پر چلیں گے. یہ بھی بڑی اہم بات کی انہوں نے, اور مشورے کا اصل حکم بتا دیا. قرآن نے بھی یہی بتایا, سنت نے بھی ہمیں یہ بتایا کہ مشورہ دینے والا مشورہ دے کر فارغ ہو جائے. یہ نہ کہ میرے مشورے پر عمل نہیں کیا آپ نے, میں نے مشورہ دیا تھا, پھر مجھ سے مشورہ کیوں کرنے آئے. تو کیا آپ کا آرڈر تھا کہ یہ کام کرو؟ مشورہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کو حکم دیا تھا, حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی, ان کا ایک صحابی سے نکاح ہوا تھا. یہ جب باندی تھی, اور باندی کو اختیار ہوتا ہے, وہ ایک خاص مسئلہ ہے. تو ان کے جو شوہر تھے وہ ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے, لیکن یہ جب آزاد ہوئی تو ان کو اختیار ملا, چاہے اپنے شوہر کے ساتھ رہیں چاہے نہ رہیں. اب آج کل یہ حکم نہیں ہوتا, آج کل باندیاں نہیں ہیں, یہ والا حکم نہیں ہے, اس دور کا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ ان کے شوہر ان سے محبت کرتے ہیں, وہ تو ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ بھئی تم مغیث کے ساتھ ہی رہ لو. کہا آپ کا مشورہ ہے یا حکم ہے؟ آپ کا مشورہ ہے یا حکم ہے؟ ہاں, حضرات صحابہ کرام, حضرات صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین, سب کے سب, ان کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا حکم کیا ہوتا ہے, مشورہ کیا ہوتا ہے. حکم جب آ گیا پھر تو پہلو تہی کی کوئی اجازت نہیں ہے, لیکن مشورے میں خود مختار ہے. آپ نے فرمایا مشورہ ہے, فرمایا پھر میری مرضی, میں نہیں رہ سکتی ان کے ساتھ. حکم ہوتا تو پھر عمل کر لیتی. مشورہ ہے, مشورہ مشورے کے طور پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ہم نے مشورہ دیا تو نے مانا ہی نہیں,
تو پھر ہم کیا بہت بڑے ہیں کیا؟ ہم کہ جو ہم نے مشورہ دیا، آپ نے مجھ سے آ کر مشورہ کیا تھا، میں نے آپ کے لیے وقت نکالا، آپ کو بڑا مشورہ دیا، نہیں مانا نا، اس لیے تباہ ہوئے تم۔ دوسرے موقع پر جا کے اس کو جا کے چھیڑیں گے اور احسان جتلائیں گے، دیکھ فلاں موقع پر میں نے یوں کہا تھا، نہیں مانی نا میری بات، میں بڑا زیرک انسان ہوں، بڑا عقل مند ہوں، میرے بڑے اہم فیصلے ہوتے ہیں۔ فضول بات ہے، آپ نے مشورہ دے کر فارغ ہو جانا ہے۔ ہاں، مشورہ کرنے والا جب آئے تو پھر مشورہ وہی دینا ہے جو آپ صحیح سمجھیں، ایسا نہیں کہ پھر ٹال وال دینا ہے، جو اپنے لیے سمجھو وہی اس کے لیے بتاؤ۔ وہاں تو حکم یہ ہے، اور مشورہ امانت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے آپ مشورہ دے کر فارغ ہو جاؤ، مرضی ہے آگے والا جو کچھ کرے آپ کی مرضی کے مطابق چلے، یا آپ نے جو مشورہ دیا اس کے مطابق چلے، یا وہ اپنی کوئی اور بات کی طرف چلے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ آج کل لڑائیاں بہت ساری اس پر بھی ہوتی کہ جی میں نے یوں کہا تھا، میری بات نہیں مانی۔ تو چونکہ یہ خاتون سمجھدار تھی، اس لیے اس نے یہ کہا کہ جب بادشاہ لوگ کسی ملک پر حملہ کرے تو پھر جو اس کے عزت والے لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر دیتے ہیں، وہ آ کر رسوا کر دیتے ہیں، عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں، تعداد ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر انہوں نے حملہ کیا تو پھر ان کی طرف سے بھی یہی خطرہ ہے۔ اب اس نے آگے سمجھداری والی بات کی، اس نے کہا کہ میں ایسا کرتی ہوں، مجھے لگتا ہے یہ کہ یہ وقت کے نبی ہیں یا دنیاوی پیغمبر، کیونکہ اللہ کا نام لے لیا تو اس کو وہاں کھٹک گئی ہے۔ اس نے کہا کہ میں ہدیہ بھیجتی ہوں، کچھ ہدیہ بھیج کر دیکھتی ہوں کہ آگے سے جواب کیا آتا ہے، حکم اس کے بعد لگے گا۔ سمجھداری کا مظاہرہ کیا، ہدیہ بھیجا، ہدیہ بڑا اعلیٰ، کیونکہ سب کچھ تھا اس کے بعد، بہت عالی شان تیار کیا۔ یہ ہدہد نے خبر دے دی آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ وہاں سے یہ تیاری ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے۔ آپ نے اس سے پہلے، ان کے آنے سے پہلے ہی وہ جو چیزیں لے کر آ رہے تھے اس سے بہترین اور زیادہ چیزیں دائیں بائیں رکھوا دی۔ آپ کے یہاں کیا تھا؟ سب کچھ اللہ نے دے رکھا ہے، جنات کو حکم دیا، سب لگا دیا۔ وہ جب آتے گئے دیکھتے گئے یہ کیا ہے، ہم کیا لائے اور اس کے پاس کیا ہے، پہنچ گئے۔ اور جب پہنچے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد تو آپ نے فرمایا کیا تم میری مال کے ذریعے مدد کرنے آئے ہو؟ مال کیوں لے کر آئے میرے پاس؟ اس کے ذریعے مدد کرنے آئے، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر دیا ہے۔ یہ تو تم ان ہدیوں پر خوش ہوتے ہو، ان ہدیوں پر تم ہی خوش ہوتے ہو، ہم ان ہدیوں پر خوش ہونے والے نہیں ہوں۔ ان کو لے جاؤ اور ان قریب میرے لشکر آئیں گے۔ یہ جب ہدیہ واپس ہوا تو اس عورت نے سمجھ لیا، اس نے اپنے سرداروں کو کہا کہ اگر یہ دنیاوی بادشاہ ہوتا تو یہ ہدیہ قبول کر لیتا، اس نے قبول نہیں کیا، یہ وقت کا نبی ہے۔ ہدیہ قبول نہ کرنا، ایسا نہیں تھا کہ ہدیہ قبول کرنا نبی کے لیے اجازت نہیں ہوتی، اجازت ہوتی ہے، لیکن اس وقت آپ نے واپس کیا کہ یہ علامت ہے کہ یہ وقت کا نبی ہے، ان کے ساتھ لڑائی نہیں ہو سکتی، ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہوگی۔ یہ کچھ احکام تھے جو میں نے عرض کیے، جن میں سے ایک اہم حکم جو شروع کے اندر آ چکا کہ انسان کو اپنی رعایا کا خیال رکھنا چاہیے۔ رعایا کے اندر شوہر کے لیے اپنی بیوی آ جاتی ہے، والد کے لیے اپنی اولاد آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی جگہ آپ ملازمت کرتے ہیں، کسی جگہ آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ کے ماتحت بہت سارے افراد ہیں تو وہ آپ کی رعایا میں ہے، ان کا خیال رکھنا بھی ذمہ داری میں آتا ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے، ان کی دیکھ بھال کی جائے، اور یہی طریقہ بتایا گیا۔ اور دوسرا، اس کے ساتھ یہ بات واضح کی گئی کہ ہر جگہ عقل چلانے کی کوشش نہ کرے، جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں اپنا سر سامنے جھکا دے، بس اللہ کا حکم آ گیا، بس جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا، اپنا سر جھکا دے، میں اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، یہی بندہ کامیاب ہے۔ اور تیسری بات یہ پتہ چلی کہ مشاورت کے بعد بندے کو کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ اور چوتھا یہ کہ مشورہ دے کر مشورہ دینے والا فارغ ہو جائے، وہ یہ نہیں کہ میری بات پر عمل کیوں نہیں کیا، میری بات پر عمل کرنا چاہیے تھا۔ پانچواں یہ کہ جب بھی کسی کو خط لکھا جائے، کوئی ابتدا ہو تو ابتدا میں اپنا ذکر کر دیا جائے کہ میں بندہ کون ہوں۔ لیکن اگر پہلے سے معلومات ہیں، پہلے سے پتہ چل ہے تو پھر ایسا مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر آپ بہت سارے ہوتے ہیں ایسے واٹس ایپ پر یا دوسرا SMS دوسرے آتے ہیں، اب بندہ سوچتے رہتے ہیں یار کس کی طرف سے میسج آیا، ہر ایک کا نمبر تو محفوظ نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، ہم بھی کسی کو کریں گے اس کو پتہ ہی نہیں۔ یا تو پہلے پہچان کرا دو میں فلانا ہوں اور آپ سے بات کر رہا ہوں، میں یہ مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں یا میں بات یہ والی کرنا چاہتا ہوں، آپ سے یہ معاملہ ہے میرا، پہلے سے ہی بتا دے تاکہ آگے والے آدمی کو پتہ چل جائے یہاں کیا مسئلہ ہے۔ یہ بتایا گیا، یہ تمام چیزوں میں آتا ہے۔ خط میں یہی نہیں کہ صرف خط لکھتے ہوئے یہ معاملہ ہو، نہیں، یہ تمام چیزوں کے اندر جو آج کل خط کے قائم مقام چل رہی ہیں، SMS ہے، واٹس ایپ پر آپ کسی بھی چیٹ کر رہے ہیں کسی کے ساتھ، کسی بھی سوشل میڈیا کے اوپر کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ آپ کا خط ہے اس کی طرف، تو آپ جب کسی کو خاص ان باکس میں پیغام بھیجے تو اس میں پہلے اپنا اظہار کر دینا چاہیے، اگر وہ پہلے سے آپ سے لا علم ہے، اس کے پاس آپ کا نمبر نہیں ہے اور اس کو معلوم نہیں ہے، اور جو بھی بات ہو اس کی ابتدا اللہ کے نام سے ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے اس کی ابتدا کی جائے۔
اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے ابتدا کی جائے تو پھر اس کے بعد مزید یہ بات کہ جو خاتون تھی اس نے اپنی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مشورے کے بعد اس بات پر عمل کیا جو اس کو صحیح سمجھ میں آئی کہ اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اس کے آگے جتنے بھی لوگ تھے کسی نے بھی اس بات کا اظہار نہیں کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیلاب کے متاثرین جو ہیں ان کے لیے ہم نے ہنگامی طور پر ریلیف فنڈ قائم کیا ہے۔ بہت سارے حضرات دوپہر کو جمعے میں موجود نہیں تھے۔ خواتین کے لیے بھی یہ اعلان ہے اور مردوں کے لیے بھی یہ اعلان ہے کہ الحمدللہ جو ریلیف فنڈ قائم کیا گیا اس میں ساتھی الحمدللہ بہت بڑھ چڑھ کر تعاون کر رہے ہیں۔ جو حضرات تعاون کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مالوں میں خوب برکت عطا فرمائے، بقیہ مال کو پاک فرمائے اور جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے۔ خواتین بھی اس میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ یہ موقع ہے کہ ہم ان مسلمانوں کی مدد کریں اور کم از کم ان تک ہم راشن پہنچا دیں۔ راشن پہنچانے کے لیے راشن نہیں چاہیے، نقد رقم چاہیے کہ جہاں تک راشن پہنچ سکتا ہے وہاں تک تو ہم پہنچ سکتے ہیں، لیکن درمیانی میں رستہ نہیں ہے، پانی اتنا ہے کہ وہاں کشتیوں کے ذریعے جانا پڑتا ہے اور کشتی ہر کسی کو میسر نہیں ہے، تو ان لوگوں تک وہاں نقد رقم پہنچ سکتی ہے، اکاؤنٹ میں منتقل ہو سکتی ہے، وہ اپنے علاقے کے اندر رہ کر اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہیں، تو ان کی خوب آگے بڑھ چڑھ کر مدد کی جائے۔ تو جو مرد حضرات ہیں وہ بھی یہ بات آگے دوسروں تک پہنچائے۔ الحمدللہ جامعہ عربیہ ریاض العلوم کی طرف سے ہم نے یہ قائم کیا اور یہ 2-3 دن ہی ہوئے ہیں، الحمدللہ رقم بھی ساتھیوں کی طرف سے آنا شروع ہو گئی اور ہمارا تعاون بھی الحمدللہ عمر کوٹ کے اندر وہاں پر بھی ہم نے عمر کوٹ میں بھی پہنچا دیا، کھپروں میں بھی پہنچا دیا، 2-3 اور علاقوں میں جہاں جہاں تک ہماری رسائی فی الحال ہو سکتی تھی وہاں تک ہم نے راشن بھی پہنچایا۔ مزید الحمدللہ کام جاری ہے اور آگے بھی انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ تو اس سلسلے میں خوب تعاون کرنے کی درخواست ہے۔ صدقات کے ذریعے بھی مدد کی جائے اور زکوٰۃ کے ذریعے بھی مدد کی جا سکتی ہے۔ تو ہم زکوٰۃ دیں تو لازمی بتا کر دیں، چاہے 100 روپیہ ہو چاہے 500 روپیہ، اگر زکوٰۃ کا ہے تو بتا کر دینا ہے کہ یہ واقعتاً زکوٰۃ کی رقم ہے، تاکہ اس کو پھر اسی شرعی اعتبار سے جہاں پہنچانا ہے جیسے تقسیم کرنا ہے ویسے ہی تقسیم کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام، یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ، یا اللہ ہم سب کے، ہمارے والدین کے، بیوی بچوں کے، بہن بھائیوں کے، دوست و احباب، تمام رشتہ دار، اہل پاکستان، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ بھول کر کے، جان بوجھ کر کے، یہ ہمارے علم میں نہیں ہے، سب معاف فرما دیجیے۔ اے الہ عالمین، اے ارحم الراحمین، اس وقت ملک پاکستان کے اندر ہر صوبے میں ایک بڑی آبادی یا اللہ یا الہ العالمین شدید برسات اور سیلابی صورتحال سے دوچار ہے۔ یا الہ العالمین، گھر والے بے گھر ہو چکے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے۔ مولا کریم ہے الہ العالمین، یا ذی الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یہ آپ کے نام لے ہوئے ہیں مولا، یہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، ہم مسلمانوں کو جو اصحاب خیر ہیں، جو اس قدرتی آفات سے دور علاقوں میں رہ رہے ہیں، ہم سب کو توفیق دے دے، ہم سب کو ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی، ان سے مالی تعاون کرنے کی، ان کا دکھ درد بانٹنے کی توفیق عطا فرما دے مولا۔ آپ کی کرم نوازی ہے، مہربانی ہے، آپ کا شکر ہے مولا۔ الحمدللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر کہ آپ نے ہمیں اچھے حالوں میں رکھا ہے، آپ نے ہمیں اچھے حالوں میں رکھا ہے، سونے کے لیے بستر بھی دیا ہے، زمین بھی دی ہے، چارپائی بھی دی ہے، گھر بھی دیا ہے، چھت بھی دی ہے، کھانے کا سامان بھی ہے، پینے کا سامان بھی ہے، کیا کیا آپ کی نعمت ہے مولا کریم، ہم نے ہی نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا۔ یا ذی الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، ہم عاجزی کر رہے ہیں آپ کے سامنے، ہم کوئی نہیں، ہم اس لائق نہیں تھے، یہ تو محض آپ کا فضل ہے، کرم نوازی۔ وہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کا درد ہمارے دلوں میں مولا،
اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، ان کی تکلیف ہماری تکلیف ہے، ان کی پریشانی ہماری پریشانی، یا ذل جلال والاکرام ان کے لیے جلد از جلد یا اللہ ایسے حالات پیدا فرما دے کہ وہ اپنے پاؤں پر دوبارہ کھڑے ہو جائے مولا، ان کو اپنی چھتیں، اپنے گھر، اپنے بستر، یا اللہ ان کو اپنا کھانا پینا، اپنا سارا گھر دوبارہ نصیب فرما دیجئے مولا، جلد از جلد ان کے حالات درست فرما دیجئے اے الہ العالمین، آپ کے ہاں تو کوئی دیر نہیں ہے مولا، کرم نوازی فرما دے، مہربانی فرما دے، ہم یا اللہ ہم اپنی طرف سے پوری امت کی طرف سے آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں مولا، ہماری خطائیں ہیں، ہمارے گناہ ہیں مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، ہم ان سب سے توبہ کر رہے ہیں پوری امت کی طرف سے مولا، سب کو معاف فرما دے ربا، سب کو معاف فرما دے اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، ان مصائب، ان پریشانیوں، ان تکلیف والے حالات کو دور فرما دیجیے مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا اللہ ہم سب کو شکر کرنے والا بنا دے، شکر کے مواقع خوب خوب عطا فرما دے، شکر کے مواقع خوب خوب عطا فرما دے، جسمانی، دینی، ایمانی، یا اللہ ہر نعمتوں پر ہم آپ کا شکر ادا فرماتے، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ربی اوزعنی ان نشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، ہم میں سے جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار، دوستو احباب میں جو بیمار، یا الہ العالمین خاص طور پر یہ متاثرین میں سے جو بیمار ہیں، سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین۔ وہاں مچھروں کی بہتات ہے، بیماریاں ہیں، یا الہ العالمین ان سب کے اندر رکھ کر بھی آپ سب کی حفاظت فرما دیجیے، ہر قسم کی بیماریوں سے خوب حفاظت فرما دیجیے مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین۔ جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا، کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، امید رکھتے ہیں پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا، یا اللہ سب کی مرادوں سے، حاجات سے آپ خوب واقف ہیں، یا اللہ سب کی جائز مرادیں، حاجات قبول فرما لیجیے مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمیں دین پر استقامت عطا فرما دیجیے، دین پر استقامت عطا فرما دیجیے، اسلام کا بول بالا فرما دیجیے، کفر کا مکالہ فرما دیجیے، ملک پاکستان کی نظریاتی جغرافی سرحدوں کی حفاظت فرما دیجیے مولا کریم، یہاں کے مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دے، اتفاق، اتحاد، محبتیں پیدا فرما دے، دشمن جو آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہا ہے مولا دشمن کی تمام تدبیروں کو ملیا میٹ کر کے اپنی تدبیر غالب فرما کر یا اللہ مسلمانوں کو یکجان بنا دیجیے مولا کریم اے الہ العالمین، خصوصی رحمتوں کا نزول فرما دے، برکتوں کا نزول فرما دے مولا کریم اے الہ العالمین، کسی کو محروم نہ فرما، کسی کو محروم نہ فرما، محرومی کا لفظ ہماری زندگیوں سے نکال دیجیے، سلامتی اعضاء، سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے، سلامتی اعضاء، سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے، رقیق القلب، رحیم المزاج، حلیم الطبع بنا دیجیے، قلب سلیم، فہم سلیم، عقل سلیم عطا فرما، عقل سلیم پر فضل عظیم عطا فرما مولا کریم، مرنے سے پہلے سچی توبہ کی ضرور توفیق عطا فرما یا اللہ یا الہ العالمین، جتنی دعائیں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں سب ہم سب کے حق میں قبول فرما لیجیے، جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما دیجیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔